آج ہمارے سامنے چند سوالات ہیں جو نہایت اہم ہیں، انہی پر کچھ روشنی ڈالنی ہے کہ آیا وہ سوالات ان کے جواب کیا ہیں اور ایسے موقع پر ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وبائی امراض دور کرنے کے لیے علماء امت نے سب کو بیک وقت اذان دینے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ مخصوص وظائف کی تلقین کی ہے، اور ان کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے۔ ایسے اعمال کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اصل میں پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سوال میں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑھانا غلط ہے کہ جو کہ علماء امت نے نہیں، علماء امت نے کسی عالم نے کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے، علماء امت کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہاں علماء بدعت جو ہیں ان میں سے کچھ کا یہ قول ہے، جیسے کہ ہم آگے وضاحت کرتے ہیں، ورنہ علماء امت اس کے مخالف ہے جو اذان دینے، اجتماعی اذان دینے کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے کے پہلے ایک چیز یہ سمجھیں کہ اسلام نہایت کامل اور شامل دین ہے اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل ہے۔ آخر دین اسلام مکمل ہے تو کیا صرف روزے نماز تک مکمل ہے؟ باقی آنے والی آفات، مصیبتیں، بیماریاں، مشکلات، ان کا کوئی حل اسلام نے نہیں پیش کیا ہے؟ جو ہمیں طرح طرح کی چیزیں اپنے سے گڑھنے اور بنانے کی ضرورت پڑے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ روزے نماز عبادات میں بھی اسلام کامل ہے، اور انسانی ضروریات اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کا ہونا اور جو حالات ہمارے سامنے آئیں، ہر ایک کا حل بھی قرآن اور حدیث میں اسلام نے پیش کیا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے اس کی ڈھونڈنے کی۔ لیکن مشکل یہ آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دارمی وغیرہ کی روایت، کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین سے اتنے دور ہوں گے، دنیا کے لیے تو دین سیکھا جائے گا اور آخرت کا دین نہیں حاصل کیا جائے گا۔ یہ حالات عام ہوگی، تو ایسے حالات میں لوگ سنت کو بدعت سمجھ لیں گے، اور بدعتیں اتنا عام ہو جائیں گی کہ لوگ انہی بدعات کو دین اور سنت سمجھیں گے۔ یتخذھا الناس سنہ، بدعات کو لوگ سنت سمجھ لیں گے اور سنت کو بدعت۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کر لے گا، کوئی سنت پر عمل کرے گا، سنت بیان کرے گا، تو لوگ کہیں گے لو نیا دین لے کر آیا ہے، کوئی نیا دین پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ نیا دین سنت ہے، لیکن بدعات اور خرافات اتنی زیادہ عام ہو جائیں گی، اور تقریباً وہ زمانہ موجود ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت ختم ہو گئی، جھوٹے قصے، کہانیاں، من گھڑت وظائف ہی اسلام بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں اصل چیزیں موجود ہیں۔ آئیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اسلام نے ہمیں کوئی اس کا علاج بتایا ہے؟ ہمارے اوپر وبائیں، بلائیں، مصائب، مشکلات، چاروں طرف سے پریشانیاں آ جائیں، تو آیا اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ کیا علاج ہے اس کا؟ ہمیں کیا علاج کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آئیں قرآن پاک کی دو تین آیتیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس کو سورۃ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 59 یعنی 59۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔
وما نرسل بالآیات الا تخویفا، جتنی بلائیں، جتنی آفتیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، اصل میں سب کو بھیجنے والا اور مسلط کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بیماری پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مصیبت اور بلا کو ٹالنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ علاج معالجہ آپ کریں، اس سے وسائل ہیں۔ آپ جو دوا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے جو دوا لکھ کے دی ہے، ڈاکٹر ہزار کہتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ شفا ہے، لیکن اس دوا میں بھی شفا، دوا کھانے سے، استعمال کرنے سے شفا اسی وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو ہٹانے والا اور شفا دینے والا نہیں ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم اپنی آیات، اپنا عذاب، پریشانیاں، اپنی نشانیاں اور بیماریاں، مشکلات ہم بھیجتے ہیں اس لیے الا تخویفا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے، جب بیماری کا سبب سمجھ لیا جاتا ہے تو علاج آسان ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، بیماریاں آتی کیوں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت بیان فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم آیات کو، ہم اپنے عذاب کو، مصیبتیں، بیماریاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو تنبیہ کریں۔ یعنی انسان جب کچھ گناہ برائیاں کرنے لگتا ہے، اور انسانوں میں جب منکرات اور عام ہو جاتے ہیں، منکرات، بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سدھارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، قحط کی شکل میں، خوف کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین کچھ عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کر کے، سزا دے کر کے تباہ اور برباد کرنا مقصد نہیں ہوتا، ایک قسم کی وارننگ ہوتی ہے، تخویف، ڈرانا مقصد ہوتا ہے کہ اب تمہارے گناہوں کی سزا تم کو مل رہی ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، استغفار کر لو، برائیاں چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ترک کر کے نیک بن جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ طرح طرح کی پریشانیاں، وبائیں، بلائیں، آفات، بیماریاں جو آتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہم کو ان کے ذریعے ڈراتا ہے، ہمیں ان کے ذریعے وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو تم سہارے ہاں گناہ ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، ہم تم کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہے ہیں تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو اور توبہ استغفار کر کے نیک بن جاؤ، ہم عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے امام قتادہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں ان اللہ تعالی یخوف الناس بما شاء من الآیات لعلہم یعتبرون ویذکرون ویرجعون، اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں اور طرح طرح کی مشکلات اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ بندے عبرت و نصیحت حاصل کریں، لوگ اپنی اصلاح کریں، ویرجعون، گناہوں اور برائیوں سے لوگ باز آ جائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا احساس ہو، اپنی نافرمانی کا احساس ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم توبہ استغفار کریں۔ تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے ہمیں
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بلائیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ہمیں عبرت و نصیحت حاصل ہو، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو، تاکہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، برائیوں سے توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائیں۔ یہ تخویف، وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اسی لیے دیکھیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا۔ اب دیکھیں ایک بڑی وبا آئی، زلزلہ، کوئی معمولی عذاب نہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ آخر اس مصیبت میں صحابہ نے کیا کیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، وہ بھی مدینہ طیبہ کے اندر آیا۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اصل میں کرنا یہ ہے دوستو، وظائف سے صرف کام نہیں چلے گا۔ یہاں پہلے اس بیماری کا علاج اللہ نے کیا، نبی نے کیا، صحابہ اسلاف نے کیا بیان کیا، وہ سمجھنا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا لوگوں مدینے میں زلزلہ آیا ہے، احدثتم، اللہ اکبر، احدثتم، یہ ہیں صحابہ کرام جنہوں نے دین کو خوب سمجھا تھا، جن کے پاس دین صحیح معنوں میں موجود تھا، کوئی جھوٹے وظائف وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ کیا فرمایا؟ احدثتم، دنیا کا سب سے بہترین وقت جو تھا وہ تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اللہ کے رسول کا اور صحابی کرام کا زمانہ دنیا کا سب سے بہترین، اچھا، نیکی کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا۔ عمر فاروق کہتے ہیں احدثتم، لوگوں مدینے میں زلزلہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ گناہ کیا ہے، تم لوگوں میں کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں، تم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اسی بنا پر یہ عذاب آیا ہے۔ دیکھیں فوری طور پر اپنا محاسبہ کیا جاتا ہے، اپنے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم آیات اللہ کا عذاب بھیج، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنا عذاب بھیجتے ہیں تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے، وارننگ کے لیے۔ عمر فاروق نے فوری طور پر لوگوں کو کہا احدثتم، لوگوں مدینے میں زلزلہ آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ کچھ گناہ کرتے ہو، کچھ برائیاں ہیں، کچھ دینی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، اور فوراً توبہ کرو، ورنہ ہم ایسا کریں گے، یہ عذاب، یہ سزا دیں گے، تم کو یہ سزا دیں گے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اذان دیے، نہ اجتماع کیا، نہ اور کوئی عمل، سب سے پہلے توبہ استغفار، یہی ہے تجربہ دکھتی ہوئی رگ کا علاج، کہ آخر عذاب اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اللہ ہم کو ڈرا رہا ہے، تو ہم نے کوئی گناہ کیا۔ احدثتم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جملے کو ذرا دیکھو، احدثتم، اے مدینے کے باشندوں، مسلمانوں، نبی کے صحابیوں، تابعیوں، تم نے کچھ گناہ کیا ہے، کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس رسول کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، مدینے میں زلزلہ بھیجا، تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا واللہ لئن عادت، اللہ کی قسم اگر ہم تمہیں توبہ استغفار کر لو، نہیں تو ہم تم کو سزا دیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ایک اور بڑی عجیب سی مثال، صحابی کرام میں بہت بڑے عالم، علماء صحابہ میں وہ بھی کبار میں جو تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دیکھیں ہمیں صحابہ کا طریقہ اپنا، ہمیں صحابہ سے دین سیکھنا چاہیے کہ بلائیں آئی، آفتیں آئی، مصیبت آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اذان دیا،
تکبیریں بلند کی اور اعلان کیا کہ ہاں فلاں دن فلاں صاحب دعا کریں گے، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، یہ سب بیکار کی بدعات ایجاد کر کے بلائیں بدعات سے کبھی نہیں ٹلیں گی، اتباع سنت سے بلائیں ٹلیں گی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ تو سن لیا، آئیں دوسرے صحابی جو کبار علماء صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے امام، قاضی، مفتی، معلم، راہبر تھے۔ کوفہ میں راجہ فاتح عرض ہو، کوفہ کی زمین ایک مرتبہ حرکت کرنے لگی، بھوشال آ گیا، ایک قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ جیسے زمین ہلنے لگی، شجر حجر حرکت کرنے لگے، زلزلے کے آثار آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً کہا، یا ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم، اے لوگو، اب تمہارا رب تمہارے اوپر اپنا عتاب نازل کر رہا ہے، یعنی تم سے کچھ گناہ، کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کوفہ کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں عام کر رہے ہیں۔ لوگوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو سزا دی ہے، اس لیے خوب کثرت سے جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لو۔ یہ اصل میں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں واقعات کو سامنے رکھیں جو سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے۔ جہاں اس قسم کی وبا، عذاب، بلا، مصیبت آئی، دونوں نے کہا تم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ فوری طور پر توبہ استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب سے روک لے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہم اپنے عذاب کو تخویف، ڈرانے، وارننگ کے لیے اور تمہیں ہوش دلانے کے لیے بھیجا کرتے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، ہمارے سامنے ایک اور چیز سمجھ لینی ہے۔ اصل وظائف پر گفتگو کرنے کے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ ہاں ہمارے صحابہ اور ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ ایک چیز اور، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 45 تک ذرا غور کے مطالعہ کریں۔ ہر ایک کے گھر میں قرآن موجود ہے، ان کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 سے لے کر کے آیت نمبر 45 تک غور کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری امتوں میں رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے تھے۔ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر اپنی قوموں کے پاس ہمارا پیغام لے کر کے آئے، ہمارا پیغام پیش کیا، توحید و سنت کی باتیں کی، ان کی اصلاح کیا اور برائیوں کو کے چھوڑنے کا حکم دیا کہ ساری برائیاں کر رہے ہو، یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کو ناپسند ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، حرام کاریاں ترک کر دو، منکرات اور بے حیائی کو چھوڑ دو، ساری برائیوں سے توبہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن قوم نے ہمارے نبیوں کی بات نہ مانی۔ اب ذرا غور سے سنیں، اسلام نے، قرآن نے ہمیں کیا، ہمارے اوپر بلائیں بھیجنے والا ہمیں کیا کہتا ہے کہ بلائیں تم پر ہم کیوں بھیج رہے ہیں اور بلائیں کب تم سے اٹھائے گی، بلاؤں سے کب نجات ملے گی، اس پر غور کرو۔ ہمارے نبیوں نے قوم کو، امت کو سمجھایا، لیکن امت نے کوئی برائی چھوڑنے کے اوپر آمادہ نہ ہوئی، برائی نہیں چھوڑی۔
اللہ فرماتے جب قوم ہماری اور ہمارے نبی کی نافرمانی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو ان پر دو عذاب نازل کیا. ہم نے دو عذاب نازل کیا، یہ سمجھنے کی ہے. ہم نے دو عذاب ان پر نازل کیا. اب دو عذاب کیا ہیں ذرا ان کو سمجھیں. واللہ قرآن کی ان آیات کو سننے کے بعد پھر بھی انسان جھوٹے وظیفوں کے پیچھے پڑے، کہ اس انسان کی ایمان کی کمزوری اور لا علمی اور جہالت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے نبی کی بات نہ مانی، قوموں نے اصلاح نہ کیا، تو اللہ فرماتے ہم نے پھر ان پر عذاب نازل کیا. کیا عذاب نازل کیا؟ دو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے بأسا میں ان کو پکڑ لیا. نمبر دو وَالضَّرَّاء، اور ذرہ میں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. یعنی دو عذاب اللہ نے نازل کیا. ان دونوں عذاب کو سمجھیں. اور یہ عذاب کب آیا؟ جب لوگوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی سے توبہ نہ کیا، گناہ کیے، برائیاں کیا، منکرات کرنے لگے، تو اللہ نے دو عذاب نازل کیا. نمبر ایک بأسا، نمبر دو ذرہ. بأسا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بأسا کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فقر اور محتاجگی ان کے اوپر مسلط کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت، ان کے کاروبار، ان کا مال سب ختم کر دیا، اور ہر اعتبار سے وہ فقیر اور محتاج ہو گئے. دوسرے لفظوں کہیں اللہ نے ان کی معیشت تباہ کر دیا. یہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ فرماتے ہم نے ان کی معیشت تباہ کر دیا. ہم ان کو ہوش آ جانا چاہیے تھا کہ رب اپنی نعمتیں دھیرے دھیرے سب چھین لے رہا ہے، ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ رب ہم سے ناراض ہو گیا. ہم نے رب کی نافرمانی کی، انہیں توبہ استغفار کرنا تھا. یہ بأسا ہے، فقر، محتاجگی اور معیشت تباہ کر دینا. فقر، محتاجگی، غربت مسلط کر دینا اور معیشت کو تباہ کر دینا. نمبر دو وَالضَّرَّاء، ذرہ کا مطلب ہے طرح طرح کی بیماریاں ہم نے ان پر مسلط کر دیا. دیکھیں یہ عذاب ہے. بیماریاں ہم نے ان پر بیماریاں مسلط کر دی. طرح طرح کی وبا، بلا، بیماریاں، پریشانیاں ان پر ہم نے مسلط کر دی. یہ اللہ تعالیٰ نے دو عذاب نازل کیا. جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے دو عذاب نازل کیا. نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے ان کی معیشت تباہ کر کے فقر اور محتاجگی، غربت ان کے اوپر مسلط کر دیا، ساری دی ہوئی نعمتیں چھین لیا. نمبر دو، اللہ رب العالمین نے ان پر طرح طرح کی بیماریاں اور امراض مسلط کر دیا. اور ایسے امراض مسلط اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن بیماریوں کا نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین دو عذاب ان پر نازل کیا. مقصد کیا تھا؟ اب آگے سنیں. اللہ نے یہ دو عذاب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، برائیاں کرنے والوں پر اللہ نے مسلط کیا. فقر و فاقہ، محتاجگی مسلط کر دیا، معیشت تباہ کر دی. دوسرا عذاب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان پر طرح طرح کی بیماریاں مسلط کر دی. اب بھی یہ دونوں عذاب اللہ فرماتے ہم نے اس لیے نازل کیا تھا تاکہ ان کو لعلہم یتضرعون، تاکہ ہمارے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو ایک احساس کر کے گناہوں سے باز آ جائیں. تو گویا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں، فقر و فاقہ، محتاجگی، بیماریاں، وبائیں، بلائیں،
اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بھیجتا ہے کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں، خوف کریں، توبہ استغفار کر جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، شرک کو چھوڑ کر کے توحید پر آ جائیں، بدعات کو چھوڑ کر کے سنت پر آ جائیں، حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے حلال چیزوں کا اہتمام کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچ کر کے اللہ کی عبادت کریں، حرام کے بجائے، منکرات کے بجائے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم و رواج اور جھوٹی باتوں کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پیروی کریں، کتاب و سنت کی پیروی کریں۔ ہمارا یہ مقصد تھا، لیکن اللہ نے فرمایا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر آخر میں پورا عذاب آیا۔ تو ہمیں دو چیزیں پہلے رکھیں۔ نمبر ایک، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا تخویف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور اللہ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ اب اللہ رب العالمین کے ڈنڈے برسنا شروع ہو گئے، عذاب آ رہے ہیں، اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے بڑا عذاب اللہ ہم پر نازل کرے گا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ نمبر دو، یہ طرح طرح کے بلائیں، آفتیں جو بأسا وضراء، معیشت کی تباہی، فقر و محتاجگی کا تسلط، اور والبأسا والضراء، طرح طرح کی بیماریاں، امراض، یہ مشکلات جو ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمیں سبق سکھلانے، ہماری اصلاح، ہمیں سدھارنے کے لیے ہمارے اوپر نازل کرتا ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور نیک اور صالح ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا احساس۔ ان دونوں چیزوں کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسباب ہیں، اور انہی کو سمجھ لینے کے بعد یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ان بلاؤں اور آفتوں سے نجات پانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ توبہ استغفار رجوع الی اللہ ہے۔ دین کو چھوڑا تھا ہم نے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بلائیں آفتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، خوف کریں، توبہ استغفار کر کے دوبارہ دین کے طرف لوٹ جائیں، اللہ ہماری ساری مشکلات، بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ توبہ استغفار، رجوع الی اللہ، دین کی طرف واپس آنا، یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ عمر فاروق کا قصہ پھر یاد رکھیں، کہتے کیا ہیں، تم لوگوں نے کچھ برائیاں کرنا شروع کیا اس لیے مدینے میں زلزلہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کوفہ میں زلزلہ آیا تو، اے لوگو تمہارے اندر کچھ منکرات پھیل رہے ہیں، کچھ لوگ برائیاں کام کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے تمہارے اوپر یہ اپنا عذاب اور عذاب نازل کیا تاکہ تم توبہ استغفار کر لو۔ اس لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ تو ہے اصل علاج۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال۔ اس کو جب آپ نے سمجھ لیا تو دوستو سوال کا جواب،